آپ کو بتائیں کہ کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سکھر میں منعقد کی گئی ہے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی تقریب میں موجود ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے گورنر سندھ اظہار خیال کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی موجودگی میں ہم سندھ کو تنہا نہیں سمجھتے اور وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے سندھ میں رہنے والے سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی والی وارث موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان، گورنر سندھ، وفاقی وزراء، باقی تمام مہمان جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور سندھ کے عوام، سب کو سلام میری طرف سے۔ آج سے چند ماہ پہلے سندھ کے دارالحکومت کے لیے ایک تاریخی ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا گیا تھا اور جس دن وہ اعلان ہوا تھا اسی دن وزیر اعظم نے مجھے یہ ہدایات دی تھی کہ اب باقی جو سندھ کے اضلاع ہیں ان کے لیے ترقیاتی پیکج کے اوپر بھی کام کیا جائے، کیونکہ یہ دھرتی جس میں کسی چیز کی کمی نہیں، یہاں پر زراعت تو ہزاروں سال سے ہے، لیکن انڈسٹری کا بھی، پاکستان کی انڈسٹری کا سب سے بڑا سینٹر سندھ کا صوبہ ہے۔ آئل ہے، گیس ہے، دریا ہے، پانی ہے، کوئلہ ہے، ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل جو ہیں اس دھرتی کو دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دھرتی کے رہنے والے جو ہیں وہ گوناگوں مسائل کا شکار بھی ہیں، اور جو ان کا حق بنتا ہے ترقیاتی کاموں کے اندر اور جس قسم کی ترقی ان کو دیکھنے کو ملنی چاہیے وہ آج تک یہاں پر نہیں آئی۔ اور کیونکہ پاکستان میں صرف ایک لیڈر ہے جو قومی سوچ رکھنے والا لیڈر ہے، جو پورے پاکستان کا لیڈر ہے، کسی پاکستان کے خطے کا نہیں لیڈر، اور وہ لیڈر عمران خان ہے۔ اس لیے وہ جو ذمہ داری وفاق کی جو نہیں بھی بنتی، وہ بھی وزیر اعظم کی ہدایات ہے کہ آپ نے سندھ کے عوام کے لیے پوری کرنی ہے۔ چیدہ میں آپ کو ترقیاتی پیکج کے بارے میں بتا دوں جی، 446 ارب روپے کا یہ پیکج ہے۔ اس کے اندر جو سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ یہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور جلد شروع ہوگا، وہ سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے۔ موٹر وے جو ہے جو پورے پاکستان میں بن چکی ہے، لیکن ابھی تک یہ سندھ کا ٹکڑا جو ہے مکمل نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے CDWP کے اندر اس کی منظوری ہو جائے گی، پھر ہمارا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو بورڈ ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے اس کی منظوری۔ آپ کو میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کس تیزی سے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مراد سعید یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن جس جذبے کے ساتھ ہمارے کمیونیکیشن کے منسٹر جو ہیں مراد سعید خود ذاتی طور پہ اس پیکج کو فالو کر رہے ہیں، ان کا بھی میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے۔ دوسرا، اس کے بعد جو بڑے پروجیکٹ منصوبے ہونے والے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر، اور اس لوڈ شیڈنگ کی ایک سے زیادہ وجہ ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے بجلی کا ترسیل کا نظام جو اس کے اندر سرمایہ کاری کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی ہوئی۔ یہاں ٹرانسفارمرز کی کمی ہے، یہاں پر ترسیل کا نظام جو ہے وہ کمزور ہے، اور اس کی وجہ سے گھنٹوں جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کا سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ جو ہے وہ سندھ کا صوبہ ہے۔ گیس نکلی پہلے بلوچستان سے تھی، ابھی بھی لوگ سوئی گیس ہی کہتے ہیں، لیکن اب کئی سالوں سے پاکستان کا سب سے بڑا گیس پیدا کرنے والا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے۔ لیکن آج بھی بدقسمتی سے بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پر گیس جدھر سے نکل رہی ہے وہاں سے گیس نکل کر کراچی اور لاہور اور اسلام آباد اور پشاور تو پہنچ رہی ہے، لیکن وہاں کے جو 5 کلومیٹر دور گاؤں ہیں وہاں گاؤں تک وہ گیس نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ بھی وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق اولین حق اس گیس کے اوپر ان لوگوں کا ہے۔ یہ جو بجلی اور گیس کے منصوبے ہیں، صرف یہ بجلی اور گیس کے منصوبے جو ہیں یہ 50 ارب روپے سے زیادہ، 52 ارب روپے کے یہ منصوبے ہیں جو اگلے 2 سال کے اندر جن کے اوپر کام کرنا ہے۔ ریلوے کا نظام ہے، اور یہ تقریباً میں تمام باتیں جو آج کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو وفاقی اداروں نے کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی حکومت جو ووٹ تو سندھ کے نام پر لے کر آئی ہے، لیکن جب سندھ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وفاق
تو اس کے اندر بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور وہ مشکلات جو ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ کس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں. تو آج کا پیکج یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف وفاق کے براہ راست کنٹرول کے اندر جو چیزیں، میں صرف زیادہ تر انہی کی بات کروں گا. ریلوے کے اسٹیشنز ہیں، روڑی کا اسٹیشن ایک بڑا اسٹیشن ہے یہاں کا جنکشن، اسی طریقے کے حیدرآباد کے دوسرے اسٹیشن جو ہیں ان کے اندر بہتری تاکہ مسافروں کے لیے آسانی ہو سکے. پھر ایک بڑا پانی کا منصوبہ نئی گاج ڈیم، پرانا منصوبہ ہے، سندھ کی حکومت اور وفاق نے اشتراک میں کرنا تھا، کام رک چکا ہے. سندھ کی حکومت اور پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھی، اپنا جو اس میں اضافہ ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم حصہ نہیں ڈالنا چاہتے. تو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاق اپنے وسائل سے اس منصوبے کو مکمل کرے گی اور 28,800 ایکڑ زمین جو ہے اس کے لیے پانی مہیا ہوگا نئی گاج ڈیم کے ذریعے. پھر یہ جو علاقہ ہے پورا، یہاں کے جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے. مجھے غوث بخش مار صاحب بھی نظر آ رہے، وہ بیٹھے مار صاحب آپ نے مجھے خاص طور پہ یہ ڈرینیج کی جو اسکیمیں ہیں اس کے بارے میں کہا تھا. تو وہ اس علاقے کی جو ڈرینیج کی اسکیمیں ہیں اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے، اور اس سے زمین جو ہے لوگوں کی آباد زمین میں جو خرابی آ رہی تھی اس کے اندر بہتری آئے گی اور فصل بہتر ہوگی. عمران خان کا پیکج ہو یا کوئی بھی فیصلہ ہو اور اس کے اندر نوجوانوں کا خاص طور پر ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اس پیکج کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں سندھ کے نوجوانوں کے لیے، اور خاص طور پہ یہ جو 14 ترجیحی اضلاع ہیں جس کے اندر سکھر بھی شامل ہے، یہ آس پاس کے ہمارے تقریباً تمام اضلاع اس کے اندر شامل ہیں. لاڑکانہ ہے، خیرپور ہے، شکارپور ہے، جھک آباد ہے، سکھر ہے، گھوٹکی ہے، یہ تمام اس کے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی اضلاع شامل ہیں. اگر میں بدین نہیں بولوں گا تو فہمیدہ مرزا ناراض ہو جائیں گی، تو بدین کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا تھا. یہاں پر جو نئی ٹیکنالوجی ہے، ڈیجیٹل سکلز جو ہیں، وہ نوجوانوں کو 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی. سندھ کا بچہ ہونہار ہے، اس کو آپ ہنر سکھا دیں گے، وہ دنیا سے مقابلہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کھیلوں کی فیسلٹیز، اچھا کھیلوں کی فیسلٹی دوبارہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو جو دنیا کے عظیم ترین کرکٹرز میں، دنیا کے عظیم ترین سپورٹسمین میں شامل ہو، اور سپورٹس کی فیسلٹی نہ ہو، یہ تو سب کو پتا ہے، عمران خان کا تو سب کو پتا ہے. لیکن شاید لوگ یہ نہیں جانتے کہ فہمیدہ مرزا بھی بہت سپورٹس پرسن ہے. انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی کے اندر، اس دن بھی میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں سائیکل لے کے نکل رہی تھی، میری بیوی نے کہا جی اگلی دفعہ آپ جائیں گی تو اس نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. تو اس لیے کھیلوں کے لیے جو سہولیات ان 14 اضلاع کے اندر ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 1,30,000 نوجوان ان کو استعمال کر سکیں گے. خصوصی طور پہ بچیوں کے لیے وہاں پہ جو انتظام کیا جا رہا ہے، 35,000 بچیاں جو ہیں وہ یہ کھیلوں کی فیسلٹیز کو استعمال کر سکیں گے. اچھا باقی 1-2 چیزیں ایسی ہیں جو بڑے شہر میں رہنے والوں کو شاید ان کا اندازہ نہ ہو یہ کتنی اہم چیز ہوتی ہیں. ایک سادہ سی چیز پاسپورٹ بنانا، یہ شناختی کارڈ بنانا. ہم نے یہاں پر 14 نئے جو ماڈرن اس کا امپاس کا سسٹم ہے پاسپورٹ بنانے کا، 14 اضلاع کے اندر وہ سسٹم بنایا جا رہا ہے، اور ان اضلاع سے 2 لاکھ لوگ سالانہ پاسپورٹ بنانے کے لیے اپنے ضلع سے باہر جاتے ہیں. ان کو باہر نہیں جانا پڑے گا، اپنے ضلع کے اندر ہی وہ پاسپورٹ بنا سکیں گے. اسی طریقے سے نادرا کے جو سینٹر ہیں، شناختی کارڈ کے جو سینٹر ہیں، 30 تعلقوں کے اندر جہاں کی 50 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، یہ سینٹر بنائے جا رہے ہیں. ایک باڑوں میں ہم نے پہلے بنا دیا تھا، ابھی یہ باقی اضلاع کے اندر بننے جا رہا ہے. اور آخری بڑی چیز نوجوانوں کے لیے آج کل یا پوری معیشت کے لیے، سماج کے لیے جو فیسلٹی ہے انٹرنیٹ کی، وائی فائی کی فیسلٹی جو ہے، وہ ابھی کچھ انٹرنیٹ ڈاؤن ہوا تھا، طوفان مچا ہوا ہے کہ جی فیسلٹی نہیں استعمال کر سک رہے. تو سندھ کے جو اضلاع ہیں جہاں پر ابھی یہ براڈ بینڈ کی فیسلٹی موجود نہیں ہے اور آپٹک فائبر کی فیسلٹی یہاں پر موجود نہیں ہے، تو 3.7 ملین یعنی 37 لاکھ لوگوں کی آبادی کو 3G اور 4G کی سہولت مہیا ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اور 12 لاکھ کی آبادی کو آپٹک فائبر سے ہم کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ آخری چیز بتا دوں کہ صرف پیکج کے اوپر اعلان نہیں ہوتا، پوری اس کے بعد تیاری کی ہوئی ہے. وزیر اعظم نے ہدایات جاری کر دی ہیں. اگلے
1 माह के अंदर इसके ऊपर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा और टोटल जो है हमारे पास जो टाइम दिया गया है वजीर आजम की तरफ से 3 माह के अंदर सब ने अपना अपना तैयारी मुकम्मल करके काम शुरू करना है। आखिर में एक दफा फिर मैं इसी बात पे खत्म करूंगा कि इमरान खान का मिशन अपने लिए दुबई में, लंदन में प्रॉपर्टीज बनाना नहीं, इमरान खान का मिशन स्विट्जरलैंड के बैंक के अंदर डॉलर जमा करना नहीं, इमरान खान का मिशन पाकिस्तान के हर शहरी, चाहे वो पाकिस्तान के किसी इलाके से ताल्लुक रखता हो, कोई जुबान बोलता हो, उसकी जिंदगी बेहतर करना है। इसी मिशन का ये हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला इसी जज्बे से आगे काम होगा और सिंध वो तरक्की देखने का जो ख्वाब उसका सिंध का था वो नजर आएगा, ग्राउंड के ऊपर काम होता हुआ सिंध के लिए। आखिर में जो मैं हमेशा बोलता हूं, सिंध जिए, सिंधवारा जियन, जिए जीवे पाकिस्तान।